الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الفہیم الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 بعد درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین اور حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں خوابوں کی تعبیر ہمارا چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواب میں کسی بزرگ کی مزار پر جانا کیسا ہے، یعنی خواب میں آپ کسی بزرگ کی یا بزرگ کی مزار پر جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے، اور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی ہمارے ساتھ حصے دار بن جائیں۔ ہمارا مقصد دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں اور دعا گو رہیں کہ اللہ کریم اس کا ہمیں اجر دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں اپنے خواب کی تعریف۔ مزارات پر جانا، یعنی خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مزار پر گئے ہوئے ہیں، کسی دربار پر گئے ہوئے ہیں یا کسی اللہ والے کی قبر پر جاتے ہیں تو تنگی سے نجات پانے اور تقوی حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ صاحب مزار سے، یعنی جو مزار والے بزرگ ہیں، ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو دین میں کامل ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی بھی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے ملنا برکت اور خوشحال ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں صاحب مزار سے کلام کرنا، یعنی بات کرنا، نیک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں کسی بزرگ سے نصیحت سننا کسی اللہ والے سے یا صاحب مزار سے کام میں کامیابی کی علامت ہے، یعنی جو کام آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی ہوگی۔ مزار پر فاتحہ خوانی کرنا، خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مزار پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یعنی اس بزرگ کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہاں فاتحہ شریف پڑھ کے اس کی روح کو بخش دیتے ہیں، تو بزرگی ملنے اور اپنا مقصد پورا ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی کسی مقصد کے لیے آپ خاص کوشش کر رہے ہیں، وہ عن قریب مقصد پورا ہونے والا ہے۔ خواب میں لنگر کا تقسیم کرنا، یعنی آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لنگر تقسیم کر رہے ہیں، تو بیماری سے شفا پانے کی دلیل ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے کو کوئی بیماری نہیں تو کسی مشکل سے نجات پانے کی دلیل ہے، یعنی عن قریب کسی مشکل سے، اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری سے نجات پانے کی دلیل ہے۔ اچھا، اس میں دو چار باتیں سمجھنے کی، آج کل ہمارے دور میں کافی ساری چیزیں مزارات کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر کی جاتی ہیں۔ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، باقی بہتر جس کو لگے۔ اللہ کے نیک بندوں کی مزارات پر جانا باعث برکت اور اچھی بات ہے، وہاں پر جانا چاہیے۔ ہاں، البتہ وہاں مزارات پر جا کر جو آج کل ہمارا طریقہ اور روش خصوصاً پاکستان میں ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، اور جس وجہ سے لوگ مزارات پر جانے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ایک تو ہماری عورتیں وہاں جاتی ہیں بے پردگی، اور دوسرا وہاں جا کر بجائے اس کے کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قبرستان میں جاؤ تو اسے عبرت پکڑو تاکہ عبرت حاصل ہو، اور اکثر مزارات کے پاس قبرستان ہی ہوتے ہیں، وہیں پر ہی ہوتی ہیں مزارات زیادہ تر۔ ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں بےہودگی پھیلاتے ہیں بجائے اس کے کہ عبرت پکڑیں۔ اور جو اللہ والا بزرگ جو اس مزار میں سو رہا ہے، اس نے ساری زندگی دین کی تبلیغ کی اور پردے کا حکم دیا، ساری زندگی حق بات کرنے، سچ بولنے، جھوٹ سے بچنے، حرام خوری سے بچنے کا درس دیتا رہا، اور وہ چلا گیا، اور ہم اس کی مزار پر جا کر وہی چیزیں کریں، بے پردگی پھیلائیں، بےہودگی پھیلائیں، جھوٹ اور فراڈ پھیلائیں، صحیح ہے، یا وہاں جا کر ناچ گانا کریں یا اس طرح کی گفتگو کریں جو ساری زندگی وہ بزرگ منع کرتا رہا، تو پھر فائدہ کیا حاصل ہوا مزار پر جانے کا؟ مزار پر جانے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک،
جا کر سب سے پہلے اس اللہ والے کے لیے دعا کرنا جو اس مزار میں آرام فرما رہا ہے کہ اللہ کریم اس کے درجات بلند فرمائے۔ پھر اس کے طفیل کہ اے مالک میں تیرے نیک بندے کی مزار پر آیا ہوں تو اس لیے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور مانگا اللہ ہی سے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بزرگ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس بارے میں اگر مزید کسی کو معلومات حاصل کرنی ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0345259212 0345 2592 012۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔